قصہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ طلباء کو حدیث پڑھائی، وہ میں نے بھی سنی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من الوفد، راوی کو شک ہے کہ یہ کہا کہ وفد کون ہے یا یہ کہا کہ قوم کون ہے۔ اس سے معلومات کہ آنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ کی کس برادری سے تعلق ہے اور کون سی آپ کی قوم ہے، یہ تعارف کا حصہ ہے، ہونا چاہیے، تاکہ آگے موضوع مجلس کا بھی بن جاتا ہے اور ایک رخ ملتا ہے کہ بات کیسے کی جائے۔ انہوں نے کہا ربیہ، انہوں نے کہا مرحبا بالقوم، آنے والے کو احترام سے پیش آنا نبی کی سنت ہے، اور ایسا کہنا کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں، آپ اپنے گھر میں آ گئے، یعنی اتیتا مکانن رہبن، آپ کو شاد مکان میں آئے اور آپ کے لیے ہمارے دلوں میں ہمارے گھروں میں وسعت ہے، آپ کے لیے جگہ بنا دیں گے، فکر نہ کریں۔ قوم کو کہا قوم کو، یا یوں کہا کہ وفد کو مرحبا غیر خزایا ولا ندامہ۔ انہوں نے کہا کہ صحیح بات یہ کہ ان ناتی کا من شبکت بعیدہ، ہم مسافت بعیدہ سے آئیں، دور دراز سفر طے کر کے آئیں، وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، اور ہمارے راستے میں درمیان میں یہ قبیلہ ہے کافرین مضر، ان کے ساتھ ہماری جنگیں چلتی ہیں، یہ ہمارے رکاوٹ ہیں، ہر وقت حاضر خدمت نہیں ہو سکتے سوائے احترام کے 4 مہینوں کے، لہذا ہمارا آنا بھی قیمتی، اور اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی جامع معنی سبق مل جائے کہ ہم خود تو کامیاب ہو جائیں، جن کو سبق پڑھائیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام، ہم تو احترام کے مہینے میں آ سکتے ہیں۔ وَأَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کہ عبد القیس کا وفد کہتا ہے ہمیں پڑھاؤ، اوروں کو پڑھائیں گے۔ امام بخاری نے ترجمہ رکھا کہ جو علم کو سیکھے تو یاد کرے، یاد کرنے کے بعد اوروں تک پہنچائے، یہ ترجمہ ثابت ہو گیا۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی بات چاہیے کہ سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 کام کرنے کے ہیں اور 4 کام نہ کرنے کے ہیں، یعنی آپ کے اسی تعلیم میں 8 نمبر ہیں۔ تبلیغی جماعت والوں کے پاس 6 نمبر ہوتے ہیں، لیکن ان کے 8 نمبر ہیں۔ آپ 8 نمبر یاد کریں اور اپنے جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو جا کر کے 8 نمبر سکھائیں، تو اس میں تبلیغ اور 6 نمبر کا ثبوت بھی مل رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ حق بات اور دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بڑے علامہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جتنا علم ملا ہے اتنا تو منتقل کرو۔ لہٰذا بات ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آیا، اس لیے تبلیغ والے حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو جتنا آتا ہے بس وہ لوگوں تک پہنچا دیں، باقی مزید علماء کے حوالے کر دیں اور علاقے کے مفتیان کے حوالے کر دیں، علماء کی زیارت میں چلے جائیں، ان سے اپنے لیے دعا کروائیں، اور اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے کہیں مفتی صاحب سے پوچھیں۔ باقی ہمارے 6 نمبر ہیں۔ تو اب یہ ہے وفد عبد القیس کے 8 نمبر تھے۔ امرہم باربعین ونہاہم عن اربعین، امرہم بالایمان باللہ وحدہ، باقی وہ 4 پورے ہیں یا 4 سے زیادہ ہیں، اس کے سوال اور جواب یہ پہلے ہو چکا ہے، بار بار دہرانے سے پھر وقت ضائع ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ آپ کو جواب ذہن میں ہوں گے۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، پھر فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم ونہاہم عن الدباء والحنتم، یہ کدو کا مٹکا، حنتم جو ہرے رنگ کا مٹکا، مزفت مانا جس کو لیپ دیا گیا ہو، تارکول وغیرہ کا۔ قال شعبہ راوی، یہ روایت کا راوی ابو جمرہ کا شاگرد، وہ شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ استاد مکرم نے کبھی تو کہا النکیر اور کبھی کہا المقیر۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعبہ کہتے ہیں کہ استاد نے کبھی نکیر کہا اور کبھی مقیر کہا، اس سے بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ 3 پہلے تو پکے ہیں، دبا اور حنتم اور مزفت، باقی چوتھا برتن اس کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ استاد نے کبھی نکیر کہا کبھی مقیر کہا۔ اب دیکھیں یہاں ایک سوال میں کرتا ہوں، غور کریں۔ دیکھیں اگر ہم اس بات کو لے لیں کہ شعبہ کے استاد نے ابو جمرہ نے کبھی نکیر کہا، تو پھر یہ تو اس وقت تو ٹھیک ہے کہ یہ 4 برتن ہو جائیں گے، دبا حنتم مزفت نکیر، پھر تو 4 پورے ہو جائیں گے۔ لیکن آگے کہا وربما قال المقیر، کبھی مقیر کہا
اب اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو پھر معنی یہ بنے گی کہ معنی پھر تو وہ برتن 3 ہو جائیں گے، 4 نہیں ہوں گے، کیونکہ مضافت مقیر کی ایک معنی ہے، مضافت مقیر کی ایک معنی ہے۔ اب کہتے ہیں کبھی نکیر کہا کبھی مقیر کہا۔ اب یہ جو ایک تردد ہے، اس تردد پر اشکال ہے کہ اگر نکیر کہا جائے تو برتن 4 ہوتے ہیں، اور اگر مقیر کو لیا جائے پھر تو برتن 4 نہیں ہوں گے بلکہ 3 ہوں گے، کیونکہ مضافت مقیر کی ایک معنی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے ربما قال النکیر میں جو یعنی اس کو تردد ہے اور اس کو جو شبہ ہے وہ اس کے ہونے نہ ہونے میں ہے، وہ شبہ نکیر کے ہونے نہ ہونے میں ہے، مانا کبھی نکیر کہا کبھی نکیر نہیں کہا۔ اور ربما قال المقیر، یہاں جو راوی کو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شبہ اس بات میں ہے کہ شبہ تلفظ میں ہے کہ لفظ مضافت ہے یا مقیر ہے، لفظ مضافت ہے یا مقیر ہے۔ تو کہتا یہ یاد نہیں آتا کہ لفظ مضافت ہے یا مقیر ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کی معنی تو ایک ہے، باقی شبہ فقط لفظ میں ہے کہ یہ لفظ مضافت ہے یا مقیر ہے۔ تو پھر اس صورت میں اس شبہ کا تعلق جو ہوگا مضافت کے ساتھ ہو جائے گا، اور باقی پھر برتن وہی جا کر کے کتنے بنیں گے؟ 4 بنیں گے، دبا ہنتم مضافت نکیر۔ باقی شبہ کس میں ہوگا؟ مضافت کا لفظ ہے یا مقیر کا لفظ ہے۔ اور یہ پہلا جو شبہ ہے، اس شبہ کا یہ معنی نہیں کہ نکیر اور مقیر کا شبہ ہے، نہ، نکیر کے ہونے نہ ہونے کا شبہ ہے۔ معنی کبھی استاد نکیر کا نام لیتے تو 4 پورے ہو جاتے، کبھی نکیر کا نام نہ لیتے تو 3 ہو جاتے۔ تو یہ نکیر میں جو شبہ ہے، یہ شبہ اس کے وجود اور عدم میں شبہ ہے، ہونے نہ ہونے میں شبہ ہے۔ اور مقیر والا جو شبہ ہے وہ تلفظ میں شبہ ہے کہ لفظ یعنی استاد نے کون سا کہا، مضافت کہا یا مقیر کہا۔ تو مقصد یہ کہ یہ تردد ان کا آپس میں نہیں ہے، نکیر مضافت کا تقابل نہیں ہے، بلکہ تقابل نکیر کے ہونے نہ ہونے کا اور مقیر یا مضافت کا تقابل ہے کہ لفظ مضافت ہے یا مقیر ہے۔ تو تردد مقیر مضافت میں ہے، باقی نکیر مضافت میں تردد کہ معنی نکیر کہا یا مقیر کہا، اس میں تردد نہیں ہے سمجھ میں، بلکہ یہاں نکیر کے ہونے نہ ہونے میں تردد ہے اور مقیر کے تلفظ میں تردد ہے۔ بس اس کے بعد آگے فرمایا احفظوہ، عبد القیس کے وفد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب تم سبق یاد کرو اور جو ہے پچھلوں کو بتاؤ۔ اس سے معلوم ہے کہ استاد کا یہ کہنا بیٹا میں نے سبق پڑھایا ہے، رات تکرار کرنا، یاد کرنا، یہ استاد کو کہنا چاہیے، شاگردوں کو یہ بات قبول کرنی چاہیے۔ آگے الرحلہ فی المسئلۃ النازلہ، کہ کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کے لیے رحلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔